إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں کرم، اس کا احسان اور اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے پایاں رحمتیں اس ذات اقدس احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ عزیز دوست اور ساتھیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ اس اعتبار سے بالکل ہی مختلف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں، جس علاقے میں اور جس خطے میں 40 سالوں تک زندگی گزارے، کتنے؟ 40 سالوں تک، اور 40 سال کا عرصہ اپنے اندر بہت سی چیزیں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بچپن میں کسی کے ساتھ رہا ہے تو اس سے بھی کبھی کسی بات پر ناچاکی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پھر جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو کچھ اور لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، کچھ اور لوگوں سے بھی ملنے جلنے کا اور رہنے سہنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ ہر آدمی تقریباً جانتا ہے، اور کسی نہ کسی سے بچپنے میں تو کسی نہ کسی سے جوانی میں، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے 40 سال کا عرصہ، 40 سال کی عمر کچھ معنی رکھتی ہے۔ نبی اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ جس کو مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل ہی مختلف تھی، اور ہر آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا تھا، اور ہر آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا سے لے کر کے دادا تک، اور دادا ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا خاندان، پورا کنبہ، پورا قبیلہ، اور پورا قبیلہ ہی نہیں بلکہ پورا مکہ الصادق الامین کہا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو 40 سال تک کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سچائی، آپ کی حق گوئی، آپ کی صداقت کا چرچا مکے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی کا چرچا جہاں کے عالم میں تھا۔ آپ کی امانت کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، آپ کی دیانت کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر کے امانتیں رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج، اپنا حکم اور اپنا منصف لوگ تسلیم کیا کرتے تھے۔ یقین جانیے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ ہم اتنے لوگ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو کسی نہ کسی سے ناچاقی اور دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کوئی حاسد نہیں ہے، ہم سے کوئی جلنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہے، لیکن ایک ہی شخصیت ہے، وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ 40 سال تک آپ کا کوئی مخالف نہیں تھا، 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ غور کیجئے گا، سوچ بننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر 40 سال کی عمر تک آج کوئی آدمی کسی کے پاس کام کرتا ہے تو یا تو کام کرنے والا اکتا جاتا ہے یا جو کام لے رہا ہے وہ اکتا جاتا ہے نا؟ کبھی کہتے ہیں کہ کسی کو پرکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کے ساتھ سفر کرو، سفر میں آدمی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، یا اس کے پڑوس میں کوئی آدمی رہے تب بھی پڑوسی کے حالات پڑوسی سے چھپتے نہیں ہیں۔ تیسرا طریقہ پرکھنے کا وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ لین دین کاروبار کرے، آدمی کیا کرے؟ کاروبار کرے۔ کاروبار ہی میں آدمی پرکھا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچوں کے ساتھ بکریاں چرائی، ان بچوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی حقگوئی اور آپ کی پارسائی کی تعریف کی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، حالانکہ اللہ رحم کرے جو بکریاں چرانے والے، گائے چرانے والے، جانور کوئی بھی پالنے والا اب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو کسی سے کچھ، یعنی بات بات پہ گالیاں، آج کا ماحول کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین رحم کرے۔ لیکن جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرائی، ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی، صداقت اور امانت کی گواہی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ تجارت کیا، شام کا سفر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اپنے چچا کے ساتھ تجارت میں مشغول ہوں یا کسی اور کی نوکری اور چاکری کرنے کے لیے، نوکری اور چاکری کرنے کے لیے، حقیقت میں دیکھا جائے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نوکر اور چاکر بن کر کے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی مرتبہ سفر شام سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چل گیا
کہ یہ امانتدار آدمی ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ لمبے عرصے تک کاروبار کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سب خصائص کب کے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی۔ آج 25 سال کی عمر میں دیکھو ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے، جانتا ہے نہیں جانتا ہے۔ 20 سال میں یہاں آیا، 25 سال کا ہو گیا، پوچھئے اس کا، ارے جب دیکھو گانے سنتا رہتا ہے، جب دیکھو الٹی باتیں کیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 25 سال کی عمر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی، صداقت، امانت، خیر، بھلائی، نیکی، ہر قسم کے بھلائی کے کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش رہا کرتے تھے یا نہیں؟ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیغام نکاح کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دست و بازو بن گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک شوہر کی حیثیت سے، حالانکہ ہر ایک کی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں جانتی ہے، جانتی یا نہیں جانتی ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شوہر بنے تو مثالی شوہر بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرانے والے تھے تو مثالی بکری چرانے والے بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کیا تو مثالی فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کرائی تو مثالی صلح قائم کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 40 سالہ جو زندگی ہے اس میں آپ کا کوئی دشمن نہیں، نہ اپنا نہ بیگانہ، نہ راستے کا کوئی دشمن ہے اور نہ گھر کا کوئی دشمن ہے۔ ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، احباب ہیں، چاہنے والے ہیں، صدیق ہیں، حمیم ہیں، سب کچھ ہے۔ ہاں، اب آئے جو مرحلہ، وہ بہت خطرناک مرحلہ تھا۔ اس 40 سال کی عمر کے بعد جو مرحلہ آیا ہے، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ تو ظاہر سی بات ہے اس مقام کے نیچے تو نیچے، اس مقام پر فائز کے پاؤں کے تلے جو مٹی اور دھول تھی اس کے برابر بھی ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوست اور ساتھیوں، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلندی کو فائز ہیں۔ اللہ اکبر، رب ذوالجلال والاکرام، خالق ارض و سما، مالک ارض و سما، اپنے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے چنتا ہے، اخلاق عالی کی بنیاد پر چنتا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ اخلاق عالی۔ جب اللہ رب العالمین محمد بن عبداللہ سے، کس سے؟ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بناتا ہے، تب لوگ نکھر کر آتے ہیں، سامنے آتے ہیں کہ کون کس لیے محبت کرتا ہے اور کون کس لیے چاہتا ہے۔ آج یہ یاد رکھیے گا، میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے کہ آج ہم جمال محمد کا تذکرہ کرتے ہیں، حسن محمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن رسالت کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو یاد کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ مرحلہ اور وہ منزل جہاں سے لوگ الگ ہو گئے، جہاں سے بغاوت شروع ہوئی، جہاں سے عداوت شروع ہوئی، جہاں سے دشمنیاں شروع ہوئی اور جہاں سے بائیکاٹ ہونا شروع ہو گئے۔ یہ وہ حد فاصل ہے، حد فاصل یاد رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک طینت، نیک طبیعت، نیک مزاج تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی
آپ کو پہلے سے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے. ما كنت تدري ما الكتاب ولا ایمان، ایمان کا پتہ نہیں، کتاب کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، کسی کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات آئی. وہ بات کون سی تھی؟ وہ بات یہ تھی، یہ جو مکے میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کیا اپنے آپ یہ پہاڑ بن گئے؟ اتنے کھائیاں ہیں، کیا یہ سب خود بخود بن گئی ہیں؟ جب معمولی سے معمولی چیز بغیر بنائے نہیں بنتی ہے، اتنے بڑے بڑے کالے کالے پہاڑ، آخر ان کا بھی بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یہ فکر آئی. اس فکر نے پروان چڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اس پہاڑ کا بھی خالق ہے، جس طرح سے اس زمین کا خالق ہے اسی طرح سے آسمان کا بھی خالق اور مالک ہے. کیوں نہ اسی خالق اور مالک کی عبادت کی جائے. 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحنث، کس کا؟ تحنث. عربی زبان میں تحنث کا معنی ہوتا ہے التعبد. التعبد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ جن جن چیزوں کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، یقیناً یہ سب اسی طرح سے ہیں جس طرح سے ایک پہاڑ ہے، ایک کھائی ہے، جس طرح سے آسمان ہے. یہ سب چیزیں مخلوق ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. یقیناً خالق اور مالک کی عبادت کی جانی چاہیے، مخلوق کی نہیں. آپ اندازہ کیجئے، ہم میں سے بہت کم نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے شرک کے اڈے کو دیکھا ضرور ہے لیکن اس کے قریب نہیں گئے. اس لیے کہ کہتے کہ انسان اپنی سوسائٹی کا بچہ ہے. جیسے اپنے سماج کو دیکھتا ہے، جیسے اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے، اور جیسا اپنے گھر کے افراد کو دیکھتا ہے اسی طرح سے کرتا ہے. الا من رحم ربک، جسے اللہ رب العالمین چاہے بچا لیتا ہے. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے توحید کی دولت تو بعد میں ملی، پہلے سے ان کا مزاج تھا کہ شرک کے اڈے پر نہیں جانا ہے، یا گئے تو کبھی سر نہیں جھکایا ہے. بہت سے افراد، یعنی عرصہ ہو گیا زندگی کا، بہت سے لوگوں سے سابقہ پڑا، ان لوگوں نے بتایا کہ ہم یہ چیزیں دیکھتے تھے کرتے ہوئے لیکن شرک ہم نے نہیں کیا. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یاد رکھیے گا. اگر کسی نے ایسا ماحول پایا ہے، ایسے لوگوں کو پایا ہے جو شرک کے اڈے پر گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ شخص بھی گیا ہے لیکن شرک نہیں کیا ہے، واللہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے، ناچ گانے کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بڑے بڑے اڈے دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھاؤ نہیں دیا، کسی کے پاس نہیں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ ہی لیا تھا، اور آپ کا مزاج یہ تھا کہ اس کائنات کا مالک اور خالق ایک ہے، اور وہی ایک ایسی ہستی ہے جس کی عبادت اور بندگی کی جانی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. آپ کا دل اتنا نظیف، اتنا صاف، اتنا ستھرا اور اتنا دین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی شرک کے اڈے پر نہ سر جھکایا، نہ قلب کو، نہ دل کو اس کی طرف مائل کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ تحنث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹھ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کر کے غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے. غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے. غار حرا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، بہت اونچائی پر ہے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے، اس لیے کہ اگر محلے میں اور ایریا میں لوگ دیکھتے تو کہتے کہ یہ عجیب قسم کا آدمی ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کر رہا جیسا یہ کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور جب تک توشہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک وہیں عبادت اور بندگی کرتے رہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں تک کہ ایک وقت آیا، ایک شخصیت آئی، ایک آدمی آیا، اس نے کہا اقرا، پڑھو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے سینے سے لگایا، آپ کے سینے کو چاک کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا پڑھنے کے لیے اقرا۔ اس وقت نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ عزیز دوستو ساتھی، یہ آیات نازل ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایسا کلام سنا تھا، ایسی بات سنی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر ہی اندر بالکل ہی گھلنے لگے، پریشان ہونے لگے کہ آخر یہ شخص کون ہے۔ مکہ میں نے 40 سال تک عمر گزاری ہے، 40 سال کی عمر ہو گئی، ایسا تو کوئی آدمی نہیں آیا، ایسا کوئی پردے بشر نہیں آیا، یہ آخر ہے کون سا آدمی؟ اب جس کے ساتھ 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، پتا ہے کہ بیوی ہماری کیسی ہے۔ سب سے پہلے تذکرہ کیا اس بات کا کس سے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ خدیجہ الکبریٰ، اللہ رب العالمین کائنات میں ایسی بہت کم عورتیں پیدا ہوئی ہیں، خدیجہ الکبریٰ جیسی بہت کم عورتیں پیدا ہوئی ہیں اس دنیا میں۔ غمخوار، غمگسار اور اپنے شوہر کے لیے مونس، اپنے شوہر کے ہم غم میں شریک ہونے والی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں شریک حیات، حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعتاً کوئی اچھی بیوی ہے تو ہم غم، رنج و الم تمام میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل اڑا دیا، اور کمبل اڑا دینے کے بعد تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ مزید اطمینان کے لیے خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ایک دور کے رشتہ دار سے کہا کہ فلاں آدمی بڑا جانکار ہے، چلو تمہاری تسلی کے لیے مزید ہمیں معلوم ہے کہ تم جیسا مکہ میں کوئی آدمی ہے ہی نہیں، آج تک کسی کو بیوہ کی فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یتیم کی فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، معدوم کی فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مسکین کی فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، غریب کا خیال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم جیسے آدمی کو اللہ رب العالمین کیسے ہلاک اور برباد کرے گا؟ تم غم مت کرو، لیکن تمہاری تسلی کے لیے، تمہارے اطمینان قلب کے لیے میں ایک جانکار کے پاس لے چلتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آ چکا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آ چکا ہے، لیکن تم اس سے غم نہ کرو، ایک دن آئے گا مکہ والے تمہیں مکہ سے نکال باہر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال زندگی کا حوالہ دیا، اب کہا مکہ والے جنہوں نے مجھے اپنے ہتھیلیوں پر رکھا ہے، فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں حکم مجھ کو بناتے ہیں اور مجھے کو مکہ سے باہر کر دیں گے، انہوں نے مجھے ٹائٹل دیا ہے، انہوں نے ہی مجھے کہا ہے الصادق الامین، حق گو، سچ گو اور صداقت کا نمبردار، امانت دار، اور مجھے نکال دیں گے۔ کہا کہ ہاں یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو پیغام دینا شروع کیا ہے اللہ رب العالمین کا، عداوتیں شروع ہوئی، بغاوتیں شروع ہوئی، دشمنیاں شروع ہوئی۔ محمد بن عبداللہ کو ہر آدمی چاہتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں آج کلمہ گو لوگ
سے اچھی جگہ، سب سے بہترین جگہ خانہ کعبہ کے قرب میں، جوار میں، اور اونچا ٹیلا اس کے نیچے صفا کی پہاڑ پہ فاران کی چوٹی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگوں بتاؤ میں تمہارے درمیان کیسا ہوں؟ بیک زبان مکہ کے تمام لوگوں نے کہا الصادق الامین، مکہ کے تمام لوگوں نے کہا الصادق الامین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا اگر میں کوئی بات کہوں تو کیا تم لوگ میری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گے؟ کہا کیوں نہیں، ما جربناک الکذب، ہم نے تم کو زندگی میں، سوچو میرے بھائیوں کتنا بڑا یہ سرٹیفکیٹ ہے، ما جربناک الکذب، 40 سال تک تم ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولے ہو، 40 سال تک تم جھوٹ نہیں بولے ہو، تو آج ہم تمہاری بات کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ کہا اور سنو، اگر میں یہ کہوں کہ تم پہاڑی کے اس دامن میں ہو، پیچھے سے تمہارے اوپر ایک لشکر جرار اٹیک کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات کو مان لو گے؟ مکہ کے تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل مانیں گے، اس لیے کہ تم سے بڑا سچا مکہ کی دھرتی پر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النذیر والعریان، میں آگاہی دینے کے لیے آیا ہوں، اور آگاہی یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن تم سب کو حساب دینا پڑے گا اور تم سب کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اگر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اور کامیابی چاہتے ہو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وفی روایہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگوں اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں سے بغاوت اصلی محبت کا پتہ چل رہا ہے۔ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، بہت خوشی ہوئی تھی نبی کی پیدائش پر، بہت خوشی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے سنا ہے نا اپنی لوڈی کو کس نے آزاد کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ کو ابو لہب نے مانا، محمد رسول اللہ کو ابو لہب نے نہیں مانا۔ آج بھی وہی مسئلہ ہے، محمد بن عبداللہ کی تاریخ پیدائش، جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہیں، بلکہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر وہ پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ پہ اور فاران کی چوٹی سے دیا تھا، اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے الا من رحم ربک۔ یہ ہے وہ پیمانہ جس پر پرکھا جائے گا، وہ توحید کا پیمانہ ہے، وہ سنت کا پیمانہ ہے، وہ اخلاص کا پیمانہ ہے، اسوہ حسنہ کا اور قدوہ حسنہ کا پیمانہ ہے۔ اس پر اگر کوئی اترتا ہے تو وہ محب مصطفیٰ ہے، اور اگر پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ ابو لہب کی سنت ہو سکتی ہے، مکہ کے کافروں کی سنت ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں سے بغاوت اور عداوت شروع ہوئی ہے۔ چنانچہ کیا کہا گیا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تو یہ 360 یہاں خانہ کعبہ کے اندر ہیں، اس کو بھی ختم کر دیا ایک ہی کلمہ سے، ایک ہی کلمہ سے اس نے 360 کو ختم کر دیا۔ لا الہ کا کیا معنی ہے؟ لا الہ
کہ اس کا ارتھ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، نابلد ہیں، لیکن عرب کے لوگ تھے اور فصیح اللسان عرب تھے، اسی لیے جیسے ہی ان تک یہ بات پہنچی، یا ایھا الناس، اے لوگو، دنیا کے لوگوں، جہاں کہیں بھی رہتے ہو، میری آواز اگر تم سن رہے ہو تو اس بات کو قبول کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ اتنا شاخ گزرا کہ جو چاہنے والا تھا، جو بہت بڑا کہا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ عربی زبان میں درست نہیں ہے، بڑا عاشق محمد تھا، محمد کا بڑا عاشق تھا، اپنی لوٹی تک آزاد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کی بات آئی، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تمام کو چھوڑ دیا ہے اور ایک معبود کو برقرار رکھا ہے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، کہاں 360 جائیں گے، کہاں لات جائے گا، کہاں عزا جائے گا، کہاں منات جائے گا، اور کہاں دیگر قبائل کے جو پتھروں کے مورتیاں اور بت ہے وہ سب کہاں چلے جائیں گے، کہاں جائیں گے وہ سب، کیا ان سب کو ختم کر دیا جائے گا؟ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اتنے بڑے بڑے بابا، ہاں اتنے بڑے بڑے بابا، ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ اس کی وجہ سے ہمارے سامنے تو یہ کل کا بچہ ہے، ہمارے سامنے تو یہ کل کا بچہ ہے، اس کی 40 سال عمر ہے، ہم 60 سال کے ہو گئے، ہم کو یہ 40 سال والا سمجھانے کے لیے آیا ہے؟ آج دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والوں کے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایک ایک کرتے ابو لہب سامنے آیا، تبا لک لہذا جماعتنا، بربادی، جو بڑی خوشی کا اظہار کیا کرتا تھا، ابو لہب خوشی کا اظہار کیا کرتا تھا، ہمارا بھتیجا نام روشن کر دیا، اس کے حسن و جمال کو دیکھو، اس کے کلام کو دیکھو، اس کی بات کو دیکھو، سب کچھ پسند ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کی دعوت دی ہے وہ توحید کی دعوت حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے۔ حوالہ کس بات کا دیا؟ 40 سال کا آدمی 60 سال کے بوڑھے کو سمجھانے چلا ہے، یہ کل کا ہم کو سمجھانے چلا ہے، اور کہا کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، مجنون، انک مجنون، تم پاگل ہو۔ 40 سال تک بالکل عقل مند، ہوشیار، دانا، بینا، بہترین جج، بہترین فیصلہ کرنے والا، 40 سال کے بعد صرف ایک بات آئی، 360 کی پوجا کر رہے تھے، ہم نہیں ٹوکے تو بہت اچھے، ہم نہیں ٹوکے تو سنو مسلمانوں، اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھو، کیا تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ یہی بات نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے یا نہیں؟ اور یقین جانو ورقہ بن نوفل نے جو بات کہی تھی وہ آخر ہو کر رہی، اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، جو بھی توحید کی دعوت دے گا، جو بھی اخلاق کریمہ کی بات کرے گا، اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، لیکن اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ رسولوں کی سنت ہے، یہ صلحاء کی سنت ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ اولیاء صالحین کا روش ہے، اور ان کے روش پر جو آدمی چلے گا اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ آج دیکھو اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں میرے بھائی، کہ جب بھی کوئی آدمی ناچ، ڈانس، بھانگڑے اور بے کے کام کرتا ہے، اس کو کوئی ٹوکتا ہے، اس کا ہاتھ کوئی پکڑتا ہے، اس کو کوئی بائیکاٹ کرتا ہے؟ نہیں۔ لیکن تم اگر یہ کہو کہ اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو، چھوڑ دو غیر اللہ کی عبادت، چھوڑ دو مخلوقات کی بندگی، چھوڑ دو ان انسانوں کی پوجا اور پرستش، آپ سے برا آدمی کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ جب تک برے تھے تب تک لوگوں میں بہت ہی زیادہ مقبول تھے، لیکن جیسے ہی توحید کی دعوت دینے لگے، جیسے ہی قرآن
ملتا جلتا ہے نا، تھوڑا سا ملتا ہے نا. وہابی، صحابی. صحابی کہتے تھے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. صحابی کا مطلب کیا؟ باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. آج بھی ہم سنتے ہیں بہت سے نوجوان کے بارے میں کہ وہ تو پاگل ہو گیا ہے. 1 سال نہیں گزرا اور گھر آیا ہے، لوگوں کو یہ اور یہ باتیں بتاتا ہے. پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا بات بیٹھ گئی ہے. توحید کی بات کو یہ جنون سمجھتے ہیں، شرک کو یہ عقل مندی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ یاد رکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہی سنت رہی ہے. حق بات کا اعلان جب سے کیا ہے، ان کے بڑے بڑے چاہنے والے ان کے عدو لدود اور دشمن بن گئے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا قصور اتنا تھا کہ حق بات کا اعلان کرنے لگے، اللہ واحد کی طرف بلانے لگے اور کہنے لگے وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. ہمارا کام، ہمارا مشن، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم تم کو رب کائنات کی طرف بلاتے ہیں، پروردگار کی طرف بلاتے ہیں. ہم زمینی خداؤں کو نہیں مانتے، زمین و آسمان کے مالک اور رازق اور خالق کو خدا اور تسلیم کرتے ہیں. یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا جرم ہے. آج اس زمانے میں جو کلمہ نہیں پڑھے تھے وہ دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. آج کمال کی بات دیکھ لیجیے کہ آج کفار، ملحدین، مشرکین وہ تو دعوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ہی، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ایک آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی مخالفت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کو ٹھکراتا ہے. اس وقت افسوس ہوتا ہے، اس وقت پتا چلتا ہے کہ واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دشمن کون کون ہے. چاہے کوئی اعلان کافر ہو یا کوئی اعلان مشرک ہو، مشکل یہ ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لا کے بھی شرک کرتے ہیں، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دشمن ہیں. اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بڑے بڑے دشمن پیدا ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے دشمن ہو گئے ہیں. پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالوں تک کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی معاند نہیں تھا، کوئی مخالف نہیں تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام سنایا، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی طرف نہیں بلایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کی طرف نہیں بلایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجداد کی طرف نہیں بلایا، بلکہ رب الارباب کی طرف بلایا. کس کی طرف بلایا؟ رب الارباب، کائنات کے مالک کی طرف بلایا، کائنات کے خالق کی طرف بلایا اور اسی اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دی. بہت سے لوگ دشمن ہو گئے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے پتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق حمیم دوست تھا، دوست ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے دیکھا تھا کہ 37 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 37 سال میں جو آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج جب 40 سال کا ہو گیا ہے تو کیا ہمارے ساتھ دغا کرے گا، جھوٹ بولے گا؟ چنانچہ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کی دعوت کو قبول کیا اور مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو قبول کیا. اس لیے کہ انہوں نے جس طرح سے کہا تھا کہ ہم تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں، اسی طرح سے نبوت کے اعلان کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. طرح طرح کی پریشانیاں ہوئی. یقین جانیے یہ وقت نہیں کہ میں ان پریشانیوں کا ذکر کروں، ان مشکلات اور مسائل کا ذکر کرنا اس وقت مناسب نہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی تکلیف دی گئی، جتنی بھی اذیتیں پہنچائی گئی، جتنے بھی عداوت اور دشمنی مول لیے گئے، وہ سب ایک کی وجہ سے، وہ توحید کی وجہ سے، وہ دعوت توحید کی وجہ سے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح سے، آپ کی طرح سے اللہ رب العالمین
کبھی مداحمت نہیں کی. انہوں نے یہاں تک کہا کہ تم دیکھو سب کچھ بتاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم جن جن چیزوں کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، چاہے حجر کی ہو یا شجر کی ہو یا قبر کی ہو یا مورتی کی ہو یا صنم کی ہو یا وثن کی ہو، ہم جن جن چیزوں کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں ان کے بارے میں لفظ تم سے سننا نہیں چاہتے. تم بے شک سب کچھ کہو، سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو شرک کی رٹی لگاتے ہو یہ ہم کو برداشت نہیں ہے. آج بھی یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی یہی روش جاری اور ساری ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ عزیزوں، اگر کوئی 33 کروڑ دیوی اور دیوتا کی پوجا کرنے والا ہو تو اس سے سن کر ہمیں کوئی رنج و غم نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، وہ اگر ہمارے اوپر تان و تشنیع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب دیکھو تب یہ توحید کی بات کرتا ہے، جب دیکھو تب یہ عقیدہ توحید کی بات کرتا ہے، جب دیکھو تب یہ شرک کے خلاف بولتا رہتا ہے، یقین جانو اس وقت بہت ہی زیادہ رنج ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی دشمن تھا. وہ دشمن کون تھا؟ جو کلمہ نہیں پڑھنے والا تھا. آج کی مشکل کیا ہے؟ ذرا تیکھی بات ہے، اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس زمانے میں کلمہ نہ پڑھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دشمن تھے. آج کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ نہ پڑھنے والے دونوں دشمن ہیں. دشمن دونوں ہیں. اگر دشمنی نہیں کرتے کلمہ توحید سے تو آخر یہ القاب اور یہ ٹائٹل کیوں دیے جاتے ہیں؟ وہابی کی گالیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ اصل سبب یہی ہے کہ توحید کی بات جس طرح سے مکہ کے لوگوں کے اندر گھر نہیں کرتی تھی، اسی طرح سے آج بھی بہت سے کلمہ پڑھنے والوں کے زبان پر تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن قلب میں استقرار اس کلمے کو نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ مخالفت کرتے ہیں، اسی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ الجاہل عدو لنفسہ، جاہل جو آدمی ہوتا ہے جس کی حقیقت نہیں جانتا ہے اس کا وہ دشمن ہوا کرتا ہے، اس کا وہ دشمن ہوا کرتا ہے. اگر کلمہ توحید کی فضیلت کو جان جائے کوئی آدمی، کلمہ توحید کی برکت کو جان جائے آدمی، کلمہ توحید کی حقیقت کو جان جائے کوئی آدمی، تو کوئی مخالفت کرے گا؟ آج سوچو، ادنا ترین ایک توحید کا علم بردار ہے، اسے کہہ دو کہ سب کچھ دیں گے تم کو، لیکن کلمہ توحید کو، اخلاص کو اور اس دعوت کو چھوڑ دو. کہے گا کہ نہیں، ہم کو معلوم ہے اس دعوت کے چھوڑنے کے بعد آگے جو قدم ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے. کہاں جانے والا ہے؟ کتنے لوگ ہیں، رب ذوالجلال والاکرام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسے افراد موجود ہیں کہ گھر چلا گیا، کاروبار چلا گیا، رہنے تک کے لیے ایک گز زمین نہیں، اس کے باوجود کلمہ توحید پر آنچ نہیں جانے دیا ہے. آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. کلمہ توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں، مصالحت نہیں، ایسے افراد موجود ہیں. تو بھلا بتائیے کہ کوئی آدمی جو اس کلمہ توحید کی حقیقت کو جان جائے، اس کی برکت کو جان جائے، اس کے انجام کو جان جائے، وہ کبھی توحید کی مخالفت کرے گا؟ ایک مثال دیتا ہوں. بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں یہ اسلام ہے، یہ عنصریت کو نہیں دیکھتا، علاقائیت کی بت پرستی کو نہیں دیکھتا. اسلام کے لیے کوئی حد، کوئی بارڈر نہیں ہے. بلال حبشہ کے رہنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اور مرتبہ کیا بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال،
میں نے تمہارے جوتے کی آہٹ جنت کے اندر سنی ہے. بلال بتاؤ تمہارا عمل کون سا ہے؟ یہ وہ بلال ہے. ان کو یہ مقام اتنے آسانی سے نہیں مل گیا. ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ وضو کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، ہے نا؟ آپ 2 رکعت نہیں، آپ 2 لاکھ رکعت بھی پڑھیں، آپ کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو کوئی اعتبار، کوئی ویلو، کوئی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. توحید کو آپ دیکھ لیجیے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے. ان کے اوپر آج کے زمانے میں جس طرح سے دیکھا جاتا ہے، جو غریب ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بیچارے بلال حبشی کی کوئی اہمیت نہیں تھی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو جانا اور حق کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا. جیسے ابو جہل کو پتا چلا کہ ہاں غلام بھی اس کی بات ماننے لگا ہے، اس کے جادو کے شکار میں یہ پھنس گیا ہے، چنانچہ اس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے پیٹتے اور کہتے کہ بولو کہ یہ معبود وہ معبود سب حق ہے. وہ اللہ کے بندے کہا کرتے وہ اللہ احد، هو اللہ احد، هو اللہ احد. یہ دنیا کے عذاب کیا ہے، دنیا کی سختیاں کیا ہیں، یہ دنیا کی مصیبتیں کیا ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی لیکن توحید باقی رہ جائے گا. کیا باقی رہ جائے گا؟ توحید. اسی کا نتیجہ تھا اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوا کہ بلال بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سادگی کے انداز میں کہا اللہ کے رسول میں تو کوئی بڑی نیکی نہیں کرتا، البتہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات میں باوضو رہا کرے. کیسے رہا کرے؟ باوضو رہا کرے. اللہ کے رسول جب وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارا مقام اتنا اونچا رکھا ہے. معلوم یہ ہوا کہ توحید کے راستے میں بہت سے کانٹے ہیں اور توحید ہی وہ پیمانہ ہے جس سے ہم دنیا میں فرق کر سکتے ہیں، اور توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. قیامت کے دن فیصلہ اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا، حکم دے دے گا. دنیا میں بڑے بڑے وڈیرے، دنیا میں بڑے بڑے جاہ و حشمت والے، دنیا میں بڑی طاقتیں والے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نالی کے کیڑے سے بھی بدتر ہوں گے، نالی کے کیڑے سے بھی بدتر ہوں گے. اللہ رب العالمین ان کو ذلیل کرے گا. سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھیے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں مشرکوں الگ ہو جاؤ. آج تم کو ساتھ میں رہنے کے لیے جہاں پر بلال کے جوتی کی جگہ ہوگی وہاں پر ان کو سر رکھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرک ہے. کون ہے یہ؟ مشرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی خالص ایمان خالص عقیدے کے ساتھ یقین نہیں کیا ہے اس کا انجام ابو جہل کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام ابو لہب کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا. آپ جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے بد دعائیں کی تھی اور جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے عداوت بول لی تھی، اللہ رب العالمین نے کتنا برا اس کا انجام کیا. ابو جہل کی موت اللہ رب العالمین نے 14 سال کے بچوں کے ذریعے سے دی ہے. ابو لہب کو اللہ رب العالمین نے کتے کی موت دی ہے، اور کتے کی موت تو اس زمانے کے مشرک اور کافر کی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مشرک ہے وہ شر البریہ ہے. کون ہے؟ شر البریہ. سورۃ البینہ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ یہ بڑی سورت ہے یا چھوٹی سورت ہے، بلکہ اس لیے
کہ اللہ رب العالمین نے حد فاصل اس کو رکھا ہے، حد فاصل. اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جتنے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ برے ہیں. نالی کے میرے بھائیوں بتاؤ، اگر کسی کو پتا چل جائے کہ شرک کا اتنا برا انجام ہے، شرک کرنے والے کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین بیٹھنے تک نہیں دے گا. بیٹھنے کی بات تو دور کی ہے، اللہ رب العالمین قدم بھی نہیں رکھنے دے گا. جو دعوت توحید کا دشمن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کا دشمن ہے. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوائنٹ کو بیان کریں کہ آخری عداوت اور دشمنی کیسے شروع ہوئی اور لوگوں نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آخر خطا کی تھی جس کے پاداش میں مکہ والوں نے نکال دیا ہے. یقین جانو میں نے بھی بہت سے کتابوں کا، بہت سے دھرموں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن یقین جانو دنیا کے کسی بھی قانون کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کوئی آدمی اگر جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اسے سزا دی جائے، اگر کوئی آدمی شرک نہیں کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے. لیکن مکہ والا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر سزا دی، اور کتنا دردناک سزا. آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیے تھے، اس گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا، اور جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر رکھا کرتا تھا وہ آدمی آخر چھوڑ کر کے چلا گیا بے یار و مددگار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا. کیا کیا گیا؟ بائیکاٹ کیا گیا. اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سیرت سے کچھ سبق حاصل لے کر کے جاؤ، کچھ لیسن لے کر کے جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر قصور کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کس کو اذیت دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کسی کی چوری کی تھی، کسی کی یہاں ڈکیتی کی تھی؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک قصور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلطی تھی. اور یقین جانو کائنات میں جب تک ایک انسان بچتا ہے تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی وفادار ہوگا، اور وفادار وہی ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو لے کر کے آگے بڑھے اور لوگوں کی مخالفت کا ڈر نہ رکھے، رب کا خیال رکھے کہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اور اگر کوئی آدمی کسی بھی اعتبار سے شرک کر رہا ہے تو اسے روکنا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے وہ غلطی کرنے کے لیے تیار رہے. ہمیں یہ غلطی کرنی چاہیے جو غلطی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اگر کوئی غلطی مانتا ہے، آج کے زمانے میں بھی ہماری غلطی کیا مانی جاتی ہے کہ یہ توحید کی دعوت دیتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت دیتا ہے، اللہ واحد کی دعوت دیتا ہے. فرعون کے دربار میں بھی یہی غلطی کی تھی، کہا کہ لوگوں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسی چیزوں کی طرف بلا رہے ہو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام نہیں، جس کا کوئی مرتبہ نہیں، لیکن ہم جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ رب کائنات ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے. کیا دونوں میں تم فرق نہیں دیکھتے؟ یقیناً اگر دنیا میں فرق نہیں کرتے تو آخرت میں اللہ رب العالمین خود فیصلہ کر دے گا اور فرق کر دے گا اور کہے گا کہ مشرک الگ ہو جاؤ، کفار الگ ہو جاؤ. آج تم کو ہمارے یہاں کوئی عزت نہیں ہے، عزت کا پانی اللہ رب العالمین اس دن اتارے گا. آج ہے نا بڑے بڑے گاؤں کے چودھری ہیں، یہ کون ہے؟ گاؤں کا مکھیا ہے، گاؤں کا کون ہے؟ سرپنچ ہے. وہ سربراہی کرتا ہے شرک کی، شرک کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. یہ توحید کے علمبرداروں کے دشمن ہیں. مکہ کے لوگ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نفرت کرنے لگے وہ لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پلاننگ کی گئی کہ کس طرح سے اسے قتل کر دیا جائے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے یہ پلان بنایا گیا کہ
کہ تمام قبائل کے لوگ اپنا اپنا ایک ایک فرد بھیجے، ایک ایک فرد بھیجے۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ کہا کہ وہ جو ہے نا محمد، اسے قتل کرنا ہے۔ اگر تمام کے تمام لوگ مل کر قتل کریں گے تو اس کا خاندان بھی بدلا نہیں لے سکے گا۔ غلطی کوئی نہیں، یہ دعوت توحید تھی۔ یہ ہے دشمنی، عداوت، بغض، عناد اور سرکشی کا سبب۔ عزیز دوستو ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور کے طریقے کے بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوروں کی دعوتوں کے بجائے اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا معاشرہ جہالت کے عمیق گڑھے میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج اگرچہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، ایجوکیشن میں آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن توحید کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں جہالت کفار مکہ سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، چاہے کوئی کسی بھی پیمانے پر ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر کے جس طرح سے بلال حبشی غلام آگے بڑھے تھے، جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر ابو بکر صدیق یار غار لے کر بڑھے تھے، اسی طرح سے چھوٹے بڑے ہر ایک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی عظمت کو دیکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک سپاہی سمجھنا چاہیے۔ کیا سمجھنا چاہیے؟ دین کا سپاہی۔ اور جو آدمی یہ سمجھ لے گا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چوکیدار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ایک سپاہی ہیں، ادنا ترین امت کی ہے، وہ اپنے تئیں کوشش کرے گا، لوگوں میں اس دعوت کو عام کرے گا اور اس کے لیے جو کچھ بھی جھیلنا پڑے گا ایسے ہی برداشت کرے گا جیسے عمار بن یاسر نے برداشت کیا تھا، جس طرح سے بلال بن رباح نے برداشت کیا تھا، اور جس طرح سے ابو بکر صدیق نے برداشت کیا تھا، جس طرح سے عثمان بن عفان نے برداشت کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم انجانے میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اس غلطی کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کلمے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انجانے میں کہیں اس کلمے کی ہم عداوت اور دشمنی مول نہ لے لیں اور قیامت کے دن ہمارے لیے رسوائی اور ذلت کا سامان نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہمارے یہاں قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ہماری آل و اولاد کو، ہمارے معاشرے کو شرک کے دلدل سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔